Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ اپنے مہمان کے ساتھ موجود ہوں، مفتی خضر نقشبندی شاذلی صاحب کے ساتھ. تو آخری سوال میرا آج کا اس کا پروگرام کا نہیں مگر اس ٹائم کا آخری سوال ہے میرا مفتی صاحب سے. تو چلتے ہیں مفتی صاحب سے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، ہم نے تو پچھلے کلپس میں رمضان کے حوالے سے اور ان کے بیچ میں مسئلے مسائل کے حوالے سے کافی سوالات کر لیے، مگر جو خاص سوال ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تو آ رہا ہے سروں پر، اللہ ہمیں نصیب فرمائے آمین. اس رمضان میں خاص عبادات کیا ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہونی چاہیے، عشروں کے حوالے سے جو آپ بہتر سمجھتے ہو یا کیا ہونے چاہیے وہ ذرا عوام کو آپ بتا دیں تو یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر دیکھیں کچھ عبادات تو ایسی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود ہی ارشاد فرما دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو پائے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ روزے رکھے. ایک عبادت تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو خاص عبادت ہے وہ روزے رکھنا ہے. روزے دار کو اللہ تعالیٰ دو انعامات سے نوازتا ہے. ایک انعام تو یہ ہے کہ انسان جب روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے اس وقت انسان کو جو خوشی اور فرحت نصیب ہوتی ہے، ایک نعمت یہ ہے. دوسرا جو انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، دوسرا انعام یہی ہے. تو ایک بڑی عبادت تو یہی ہے روزہ رکھے انسان. دوسرا یہ ہے کہ دوسری عبادت جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، کیونکہ قرآن مجید کا رمضان شریف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان المبارک کے اندر تشریف لایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں قرآن مجید سناتے. تو ایک تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ 3 عشروں پہ مشتمل ہے. پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، اس کے اندر کلمہ شریف کی کثرت کرے اور یہ جو دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس دعا کی کثرت کرے کیونکہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے. دوسرا عشرہ جو ہے رمضان شریف کا وہ ہے مغفرت کا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر مغفرت فرماتے ہیں. تو اس کے اندر انسان استغفار کثرت سے پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا، جہنم سے آزادی کا ہے. اس کے اندر انسان یہ دعا کثرت سے پڑھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کیونکہ آخری عشرے کے اندر شب قدر بھی ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا ارشاد فرمائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ تراویح کے اندر قرآن مجید سننے کا جو حافظ ہے وہ خود سنانے کا اہتمام کریں. تو ان عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے اور باقی جتنا ہو سکے نوافل کا، ذکر و اذکار کا، درود شریف کا، تلاوت کلام پاک کا، جتنی عبادات انسان کر سکے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اور بڑھ جایا کرتی تھی. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مبارک مہینے کے اندر اور بڑھ جایا کرتی تھی. کیوں؟ اس مبارک مہینے کے اندر ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو انسان کو نیکیوں کے اوپر حریص ہونا چاہیے، یعنی اس مبارک مہینے کو غنیمت جان کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے تاکہ انسان کو زیادہ ثواب ملے. تو اسی لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان اعمال کی کثرت کرنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بلکہ عشروں کے ساتھ، عشروں کی دعاؤں کے ساتھ ہمیں بتایا اور حدیث شریف کی روشنیوں میں ہمیں بتایا. تو پھر میں دعا گو ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مسلمین مسلمات کے لیے، چاہے اس میں جن اور انس کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ ہمارے نبی کی امتی ہیں تو آپس میں ہمارا ایک تعلق بن جاتا ہے، پھر چاہے وہ جن ہو کہ چاہے وہ انس ہو. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو. جو کام یہ مفتی صاحب کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اور آپ لوگوں تک علم پہنچا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں، اپنی فیملی یعنی ریلیٹیوز میں یہ پروگرام کو شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں اپنا پارٹ ادا کریں اور اس کا حصہ بنیں.
رمضان کا مہینہ ہے، دعا گو ہیں اللہ سے آپ بھی ہمارے لیے کل امت کے لیے دعا کیجیے گا، اور جو دنیا سے گزر چکے اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، آمین۔ مجھے اور مفتی صاحب کو دے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اگلے سوالوں کے ساتھ۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔